جانور خرید بھی لیا، اب گھر جانور لے آئے، اب کیا کرنا ہے ذبح تک؟ تو کچھ یہ والی باتیں بھی ہو جائیں۔ اچھا پچھلی باتوں سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ چلیں اب جانور جب گھر میں آ جائے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو کسی ولاگ والے کو بلائیں نا، وہ آ کے ویڈیو بنائیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفی بنائیں، اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہونی چاہیے، پتہ لگے جی جانور آیا۔ اس قسم کے کام نہیں کرنے ہیں۔ اچھا جی، جب جانور آتے ہیں نا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے گلے میں گھنٹی بجی ہوتی ہے، گھنٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ جب جانور آتے ہیں تو ان کے ہاں نا بعض مرتبہ گلے میں، کہیں پاؤں میں گھنٹی، گھنگرو وغیرہ بندھے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اتار کے پھینک دینا چاہیے۔ حدیث سن لیجئے، جہاں گھنٹی ہوتی ہے وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، شیطان آتا ہے۔ تو جانور تو ہم اس لیے لائیں کہ اللہ کی رحمت اترے، ساتھ ہی گھنٹی بج رہی ہے، تو یہ تو دو متضاد چیزیں ہو گئیں۔ اس لیے ان کو اتار دیجئے، یعنی کہ قصائی قربانی کے وقت اتارے گا، ابھی اتار دیجئے۔ وہیں جہاں خریدنا اسی کو بول دو کہ بھائی اتار کے خود ہی رکھ لو، پھینک دو، نہیں تو گھر آ کے اتار لے۔ دوسرا، جانور کی نمود و نمائش نہیں کرنی۔ کوئی ضروری مجبوری ہے تو الگ بات ہے، بس آگے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ قبول فرما لے۔ تیسرا، دوسرے کے جانور کو ہلکا اور اپنے جانور کو اعلیٰ ثابت کرنے کی بھی کوشش نہیں کرنی۔ اس قسم کی بھی بڑی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اور تیسری بات ذرا سمجھنے والی ہے، بہت اہم۔ یہ جانور ہم اللہ کو پیش کرنے کے لیے لائے نا، کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر ہماری باتیں سن رہے ہیں کہ نہیں؟ سن رہے ہیں نا۔ اب ایک مثال پہ غور کیجئے، پھر بات پہ غور کیجئے۔ آپ کے گھر میں مہمان آیا، آپ نے اس کے سامنے کھانا رکھا اور ساتھ ہی اسے سنا دیں یہ جو آپ کے لیے کھانا بنایا نا اتنا مہنگا ہے، اور اس کے لیے اتنی محنت کی، اور مہنگائی اتنی ہو گئی، اور حالات ایسے ہو گئے، اور بڑی مشکل سے میں لایا۔ مہمان کو کیا لگے گا، اچھا یا برا؟ اچھا یہی مہمان آپ نے بھی سنا دی، یہ باہر نکلا تو باہر کسی نے کہا جس کے گھر میں آئے ہو نا، وہ بتا رہا تھا اتنا اتنا خرچہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اب کیسا لگے گا؟ اب اور زیادہ برا لگے گا۔ کیا خیال ہے؟ وہ بھائی نہیں بلاتے، احسان جتا رہے ہو، تانے دے رہے ہو، کر کیا رہے ہو؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب بات پہ غور کیجئے، گہری بات ہے۔ ہم قربانی کا جانور رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لائے ہیں، اس کی رضا کے طالب ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اب بار بار یہ کہنا مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، اتنا مہنگا ملا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، اللہ تو سن رہا ہے نا۔ جس مقصد کے لیے لائیں وہ ذہن میں نہیں ہے، بس قیمت ذہن میں ہے، چیزیں چارہ مہنگا ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہے کہ کیا کر رہا ہے بندہ، پیسے اس کو میں نے دیے، حکم میرا ہے، میرا ہی ذکر نہیں ہے، میرے لیے ہی کا ذکر نہیں ہے، اور ساری باتیں چل رہی ہیں۔ تو ان باتوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں جانور لانے کے بعد مناسب جگہ پر باندھنا، گھر کے اندر جگہ ہو وہاں باندھیے، یا کئی ایسی مناسب جگہ پہ باندھیے کہ ارد گرد والوں کو، پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو۔ روڈ بند کر دیتے ہیں، ٹینٹ لگا لیتے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، یہ باتیں بہت غلط ہیں، ایذاء مسلم میں سے ہیں۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ جہاد میں شریک تھا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، لوگ اترے اور انہوں نے ایک ایسی جگہ در خیمے وغیرہ لگا لیے اور چیزیں لگا لی، ٹینٹ وغیرہ، جہاں راستہ تھا لوگوں کا راستہ بند ہو گیا، آنے جانے کا راستہ متاثر ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر جب دیکھا تو اس شخص کو کہلا کے بھیجا کہ جاؤ اس پورے لشکر کو میرا پیغام دے دو، جو شخص منزل میں اس طرح اترائے گا، جو شخص منزل میں اس طرح سے اترے گا کہ لوگوں کا آنے جانے کا راستہ بند ہو جائے یا تنگ ہو جائے، اس کا جہاد قبول نہیں۔ کیا قبول نہیں؟ جہاد جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کافروں سے ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے ہم جو شادیوں کے لیے راستے بند کر دیتے ہیں اور یہ قربانی کے لیے راستے بند کر دیتے ہیں، اس کا پھر کون سا درجہ ہے جی جہاد کے سامنے؟ یہ کس نے خیال کرنا ہے؟ خریدنے پہ اور رکھنے پہ، لانے لے جانے پہ مشقت، اس پر اجر ہے،
اس مشقت کا بار بار اظہار، اتنی دیر ہو گئی، اتنی ٹریفک تھا، وہ شاہپور کانجرا میں یو ٹرن لیتے ہوئے 2 گھنٹے لگ گئے اور یہ ہو گیا، ان پریشانیوں کا ذکر مت کریں۔ اللہ کے لیے کیا، اللہ جانتا ہے، اجر دے گا۔ بار بار کا ذکر اجر کو ختم کر دے گا، شکر ادا کریں۔ جانور لانے کے بعد جانور کے حقوق ہمارے اوپر آ جاتے ہیں۔ یہ شریعت اتنی پیاری ہے کہ ہر ایک کے حقوق کو بیان کیا۔ جانور لانے کے بعد جانور کے حقوق ہمارے اوپر کون سے حقوق ہیں؟ پہلے 2 باتیں سن لیجئے۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ ایک شخص کی مغفرت ہو گئی تھی۔ ایک نیک عورت بلی کو باندھ کے رکھا، کھانا پینا نہ دیا، وہ مر گئی، جہنم میں چلی گئی، جو دن میں روزے رکھتی، رات کو تہجد پڑھتی۔ تو جو شریعت جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے کا، خیال کرنے کا حکم دے رہی ہے، وہ بیوی کے ساتھ پھر کتنا محتاط ہوگی، کتنا حساس معاملہ ہوگا۔ کتنے ہمارے معاشرے کے شوہر ایسے ہیں کہ گھر میں عورتوں کا، اپنی بیویوں کا خیال نہیں رکھتے۔ شریعت نے تو جانوروں کا خیال رکھا۔ اب سنیے، جانور کی خدمت کریں، اس سے انسیت اور تعلق پیدا کریں، کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیں۔ جانور کو بھی صاف ستھرا رکھیں اور ارد گرد علاقے کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ جانور کو دوڑانے کی، بھگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانور کو ڈرانا یہ بھی ٹھیک نہیں، بے وقت کھانا دینا یہ بھی ٹھیک نہیں، ان کی چیزوں کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ، جانوروں کو ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں لڑانا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ان کی بھوک پیاس کا، چارے کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں جانور کے حقوق میں سے آتی ہیں۔ ان کو گرمی سردی سے بچانا، بر وقت کھانے کا اہتمام، یہ ساری چیزیں جانور کے حقوق میں سے ہیں۔ اور جانور کے حقوق میں سے خیال رکھتے ہوئے ایک بات اور بھی، کہ جانور کا خیال کرتے کرتے اپنی نمازیں ہی نہ قضا کر دیں۔ ساری چیزوں کو اعتدال کے ساتھ لے کے چلیں۔